میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درندوں کے چمڑوں کو گدی کے طور پہ بنایا جائے گا، اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ چلے جائیں کسی بڑے ریسٹورنٹ کے اندر، آپ کسی بڑے ہمارے حکومتی جو عمارتیں ہیں اس کے اندر چلے جائیں، یا کوئی امیر ترین بندہ ہوگا اس کے گھر پہ چلے جائیں، تو آپ جب دروازے کے اندر انٹر ہوں گے تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر شیر یا کسی اور جانور کی کھال کا کارپٹ بچھایا ہوتا ہے۔ آپ نے مختلف جگہوں پہ یہ دیکھا ہوگا، تو یہ اسی سے مشابہت رکھتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ درندوں کی چمڑوں سے جو ہے وہ گدیاں بنائیں گے، وہ کارپٹ بنائیں گے، وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ درندوں کے چمڑوں سے بنا کر اس کو استعمال کریں گے، جس کو اسلام کے اندر منع فرمایا گیا ہے، اور آج لوگ جو ہیں وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو راستے کے طور پر استعمال کیا جائے گا، مسجدوں کو راستے بنا دیا جائے گا۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں سے گزریں گے، اپنی گاڑیاں لے کے مسجدوں میں سے گزریں گے؟ ہرگز یہ مراد نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس گلی سے گزریں گے کہ جہاں پہ مسجد ضرور ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے۔ لوگ جو ہے وہ مسجد کو دیکھیں گے ضرور، اس کو سلام ضرور کریں گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں۔ لوگ جو ہیں وہ پیشاب کرنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ضرور ہوں گے، واش روم استعمال کریں گے، ادھر نماز ہو رہی ہوگی وہ ادھر واش روم کریں گے اور وہیں سے باہر چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ بھی اس بات کے برابر ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسجدوں کو راستے کے طور پر استعمال کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ ریشمی لباس پہنا جائے گا، اور مردوں پر ریشمی لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ کوئی بھی مرد اگر ریشمی لباس پہنتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے جسم پر آگ کا لباس پہنا کر اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اگر کوئی سونا پہنے گا تو کل قیامت کے دن وہی جو سونا جو ہے وہ اس کو آگ میں تبدیل کر کے اس مسلمان کو، اس مرد کو پہنایا جائے گا۔ تو لہٰذا ریشمی لباس آپ دیکھیں گے ہمارے بڑے بڑے حکمران، ہمارے بڑے بڑے امراء وہ ریشمی لباس پہنتے ہیں۔ ہمارے پہلے جو لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے بادشاہ وہ ریشمی لباس پہنا کرتے تھے، اور آج بھی یہ چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ظلم جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو جائے گا، اور آج آپ دیکھیں کہ ظلم کس جگہ پہ نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پس رہا ہے، مسلمانوں پر اتنا شدید ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر مسلمان نہ آواز بلند کر سکتا ہے، نہ مسلمان جو ہے وہ علل اعلان اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ آپ دور نہ جائیں، اپنے پاکستان کے اندر دیکھ لیں، یہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا، یہاں پر کس قدر ظلم ہے مسلمانوں پر، ہمارے حکمران کس قدر ظلم کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں ان کو پروٹوکول دیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے نہ تو یہاں پر قانون کوئی بنا ہے، نہ یہاں پر کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے جس سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو۔ پھر فرمایا کہ زنا پھیل رہا ہے، زنا پھیل جائے گا، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر زنا کے لیے پراپر اڈے بنائے گئے ہیں، زنا کے لیے بڑے بڑے ہوٹل بنائے گئے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں، عورتوں کو لے کے آئیں، جو مرضی کرتے پھریں، اور وہ ہوٹل والے پیسے لے کر، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو جائے، لیکن وہ نہیں روکیں گے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت زنا عام ہو جائے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ معمولی سمجھی جائے گی، طلاق جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جس کو تھوڑا سا غصہ آتا ہے وہ غصے میں طلاق دے دیتا ہے، اور بعد میں مولوی صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے جی میں نے غصے میں طلاق دے دیا ہے، لہٰذا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے، میں بڑا پچھتا رہا ہوں۔ تو یہاں پر کوئی راستہ نہیں نکلے گا، اور طلاق کو جو ہے وہ عام سمجھا جائے گا۔ اور یہ صرف مردوں کے اندر نہیں بلکہ عورتیں بھی جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ طلاق لی جائے اور اگلے مرد کے ساتھ جا کے شادی کریں، ہم جو ہے وہ طلاق لیں اور اگلے مرد سے جا کے شادی کریں۔ ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک عالم دین سے سوال کیا گیا، عورت سوال کرتی ہے کہ جی میرا شوہر مجھے بڑا خوش رکھتا ہے، مجھے مالی لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس، اور مجھے ہر طرح سے خوش رکھتا ہے، لیکن میں جہاں پہ کام کرتی ہوں، جہاں پہ جاب کرتی ہوں، تو وہاں ایک شخص جو ہے وہ مجھے بڑا پسند آیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں،
تو لہٰذا میرے لیے کوئی راہ نکالیں، کوئی ایسا مجھے معاملہ بتائیں، کوئی ایسا رستہ بتائیں کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے کے اس سے شادی کر لوں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک عورت جس کو سب کچھ مل رہا ہے، جس کو جو ہے وہ کھانا پینا مل رہا ہے، جس کو پہننے کے لیے کپڑے مل رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میں اپنے مرد کو چھوڑ کر دوسرے مرد کے ساتھ جاؤں۔ یہ تو نکاح تو دور کی بات، آج تو شادی شدہ عورتیں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے واقعات سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت ایسے فتنے سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارشوں کی کثرت ہو جائے گی، اس قدر بارشیں ہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ پناہ مانگیں گے کہ اللہ بارش کو بند کر دے۔ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ کس قدر بارشیں ہوئیں، ہماری گلیاں جو ہیں وہ ڈوبتی چلی گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس قدر بارشیں ہوئیں، ہمارے جو کھیت ہیں وہ سارے تباہ ہو گئے۔ اس قدر بارشیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں یہ تم پر ایک امتحان آیا ہے، لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ یہ امتحان دور ہو جائے، یہ عذاب دور کر لیا جائے، تو پھر اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد میں سخت غصہ پایا جائے گا۔ اور آج آپ دیکھو کہ آج اولاد اپنے باپ کو گھر سے نکال رہی ہے کہ باپ تو جو ہے وہ میری بات کو نہیں سمجھتا، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ پرانے خیالات کے مالک ہو، لہٰذا ہماری بات کو ماننا ہے تو اس گھر میں رہو ورنہ گھر سے نکل جاؤ۔ آج باپ جو ہے وہ تھوڑی سی بات کہہ دے کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو بچہ جو ہے وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ آج باپ کسی چھوٹے سی بات سے ڈانٹ دے تو بچہ جو ہے وہ غصے میں آ کر اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت اولاد کے اندر جو ہے وہ غصہ حد سے زیادہ ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ حاکم جو ہیں وہ ظالم ہوں گے، وہ فاجر ہوں گے، وزراء جو ہیں وہ فاجر ہو جائیں گے، فاسق ہو جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھیں ہمارے اوپر جو ہے وہ کون حکومت کر رہے ہیں، ہماری حکومت کن ہاتھوں میں ہے؟ کیا وہ فاسق نہیں ہے؟ کیا وہ فاجر نہیں ہے؟ کیا وہ ایسے کام نہیں کرتے کہ جن سے ان کا فسق جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو رہا ہو؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام فتنوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔